MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے آیت کریمہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح الآخر، اس کی تفسیر پیش ہو رہی تھی جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی، اور جس کو میں نے مزید وضاحت سے کھول کر جماعت کے سامنے رکھا. یہ مضمون ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ خطبے کا وقت ختم ہو گیا، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں خدا تعالیٰ کی اس میں نور کے حوالے سے کرنے والی ہیں. اس لیے آج کے خطبے میں جہاں میں نے مضمون کو چھوڑا تھا وہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام شجرہ مبارکہ زیتون کی مثال کی تشریح فرما رہے تھے، اور اس موقع پر کچھ حصہ مضمون کا بیان کرنے کے بعد وقت ختم ہو گیا تھا. حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ جو زیتون کا تیل ہے جس سے وہ وحی کا مبارک چراغ روشن ہے، وہ تیل کیا چیز ہے؟ جو عبارت ہے وہ تمام تر اگر پڑھی جائے تو چونکہ مشکل عبارت ہے اور بہت سے سننے والے جو اردو کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں وہ اس عبارت کو پوری طرح سمجھ نہیں سکیں گے. بس بجائے اس کے کہ وہ عبارت پڑھوں، اس کا سر دست پہلے حصے کا مضمون بیان کرتا ہوں، بعد میں پھر کچھ عبارتیں بھی پڑھوں گا، ان کا مضمون بھی بیان کروں گا. حضرت مسیح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو تیل ہے وہ خلاصہ ہوا کرتا ہے کسی چیز کی ذات کا، اور درخت کا تیل اس کی صفات کا خلاصہ ہوا کرتا ہے. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمثیل کے طور پر زیتون قرار دے کر جب اس کے تیل کی بات شروع ہوئی ہے تو مراد
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت سلیمہ، آپ کی عقل، آپ کی روحانی قوتیں اور وہ تمام صفات جو آپ کی ذات کا خلاصہ ہیں، اور وہ صفات جو خود اللہ تعالیٰ کے کلام سے پروردہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل کے نتیجے میں پروردہ ہیں۔ یعنی آغاز میں بھی اللہ ہی کا فضل ہے، اس نے ایک ایسا وجود پیدا فرمایا اور اس وجود کی ان صفات کو پوری طرح نشو و نما کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر وہ نشو و نما جب اپنے درجہ کمال کو پہنچی ہیں تو ان کی کیفیت یوں بیان فرمائی کہ گویا وہ نور از خود بھڑک اٹھنے کے لیے تیار تھا۔ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ کا کامل اتصال ہے آسمانی نور کے ساتھ، کیونکہ جب تک یہ اتصال نہ ہو اس وقت تک آسمانی نور اپنے درجہ کمال کے ساتھ آپ کی ذات پر نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے یہ مثال کسی اور نبی کی وحی کے متعلق استعمال نہیں فرمائی گئی کہ وہ نور جو آپ کی صفات حسنہ کا خلاصہ تھا وہ از خود بھی چمکتا رہا، مگر از خود کا لفظ دھوکے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس انداز میں پیش فرمایا ہے اس میں از خود کا تصور اس میں سے غائب ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ مقدر بات تھی، یہ اللہ ہی کے فیض سے تربیت یافتہ وجود تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں جو اس عقل کامل کے چشمہ صافی سے پروردہ ہیں وہ صفات محمدیہ، جو اس عقل کامل یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کی طرف اس عقل کامل کہہ کر اشارہ فرمایا ہے، اس عقل کامل کے چشمہ صافی سے پروردہ ہیں۔ خدا تعالیٰ کا جو حکمت کاملہ کہلا سکتا ہے، ہر عقل ہر حکمت کا سرچشمہ وہی ہے۔ وہ اس چشمہ صافی سے جس شجر طیبہ نے فیض پایا وہ محمد رسول اللہ کا شجر تھا، اور اس مثال کا استعمال فصاحت و بلاغت کا کمال ہے، کیونکہ اگر مثال زیتون کے درخت سے تھی تو زیتون کا درخت خود بھی تو کسی پانی کا محتاج ہے۔ وہ پانی کون سا تھا، کہاں سے اترا تھا؟ وہ زمینی پانی نہیں تھا، بلکہ خدا تعالیٰ کا وہ پانی تھا جو اس کی عقل کاملہ سے اترتا ہے۔ ویسے تو ہر فیض خدائی سے ملتا ہے، جن لوگوں کو تھوڑی سی بھی عقل ملے ان کو بھی خدائی سے نور ملتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں خدا تعالیٰ کو عقل کامل قرار دینا بتا رہا ہے کہ اللہ کا جو نور بصیرت یا جو بھی اس سے آپ کہہ لیں عقل کامل، جو تمام حقائق کا سرچشمہ ہے، جس میں کوئی تضاد نہیں ہے، جو تمام موجودات کی کنو ہے، اس عقل کامل سے کہ چشمہ صافی سے محمد رسول اللہ کا شجرہ طیبہ یعنی وہ زیتون کا درخت پرورش یافتہ تھا۔ بس از خود کی بحث اٹھ گئی، آغاز ہی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق خدا کے عقل کامل کے چشمہ سے ہوئی، اور وہ جو درخت تھا جو عقل کامل سے فیض یافتہ ہو وہ دنیا کی کسی اور چیز سے فیض یافتہ نہ ہو، اس کا شفاف اور پاکیزہ اور خالص ہونا بالبداہت ثابت ہے۔ اب اس کا ایک اور تعلق بھی ہے جو عام دوسرے عقل والوں کے ساتھ اس مضمون کا تعلق ہے، وہ جہاں تک حقیقی اور سچی عقل کا تعلق ہے اللہ ہی سے فیض یافتہ ہوتے ہیں، مگر محض اس سے فیض یافتہ نہیں رہتے، کچھ دنیاوی عقول کے چشموں سے بھی پانی پیتے ہیں، کچھ دنیاوی حکماء کی باتوں سے بھی متاثر ہوتے ہیں، کچھ اپنی تحقیقات سے بھی وہ کچھ فیض یافتہ ہوتے ہیں۔ اس لیے خالصتاً
اللہ کی عقل قل سے فیض یافتہ ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا. بس اس چشمے میں کچھ دوسرے پانی بھی آ ملتے ہیں. ان معنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہنا آپ کی ایک عظیم تعریف ہے. اور یہی لفظ امی جب دوسری عرب قوم پر اطلاق پایا تو دوسرے معنی رکھتا ہے، کیونکہ ہر لفظ اپنے موقع اور محل کے مطابق سمجھا جاتا ہے. ان کے معنوں میں یہ تھا کہ وہ فیض یا تعلیم یافتہ ہے ہی نہیں، نہ خدا سے نہ بندوں سے، نہ اللہ کی عقل سے انہوں نے تعلق جوڑا، نہ اپنی عقل سے کچھ فائدہ حاصل کیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ دنیاوی عقول کا استعمال نہیں کیا اور دنیاوی علوم کے چشموں سے پانی نہیں پیا، اس لیے آپ کی نشو و نما خالصتاً اس عقل کل سے ہوئی ہے جسے ہم خدا بھی کہتے ہیں. اور عقل کل نے آغاز ہی سے آپ کو پانی پلایا، آپ کی آبیاری فرمائی، اور اس پانی کو پی پی کر یہ شجر طیبہ بڑھا اور جوان ہوا اور اس نے شاخیں نکالی اور پھول پل لایا. ان سارے مراحل سے گزر کر جب وہ اس مرتبے تک پہنچا ہے کہ اس سارے وجود کا عطر خالص ایک تیل کی شکل میں ظاہر ہو گیا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بلوغت کو پہنچے اور یہ وجود اس مقام پر پہنچا جبکہ درخت سے تیل الگ ہو کر صاف ہو کر نتھر کر باہر آنے لگتا ہے. اس تیل پر وحی کا نزول ہوا ہے، اور یہ وہ تیل تھا جو بھڑک اٹھنے کے لیے تیار تھا، اس لیے نہیں کہ انسان بذات خود اپنی عقل سے روشن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ شروع ہی سے عقل کل سے فیض یافتہ تھا. یہ تفصیل ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ایک چھوٹے سے فقرے کی ہے کہ اس عقل کامل کے چشمہ صافی سے پروردہ ہیں. تمام صفات محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عقل کامل کے سرچشمے سے پروردہ ہیں. پھر وحی کے نزول اور خصوصاً اس ذات پر نور الہی کا نزول اس طرح کہ یہ خود نور مجسم بن جائے یا نور مجسم کی طرح دکھائی دے اور اس سے پھر دوسرے نور روشن ہوں، اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ان لطائف قابلہ پر وحی کا فیضان ہوا. وہ لطائف جو اپنے درجہ کمال کو پہنچ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. یہاں درجہ کمال سے مراد یہ ہے کہ آسمانی نور کے اترنے سے پہلے آسمانی نور نے جس درخت کی آبیاری کی ہے اس کے اندر لطیف صفات کی پرورش کی، اور وہ لطیف صفات جب تیار ہو گئیں تو پھر وہ محتاج تھیں کہ آسمان سے بھی ایک نور نازل ہوتا. اس کی تفاصیل آگے پھر آئیں گی تو آپ کے سامنے یہ مضمون اور بھی کھل جائے گا. فرماتے ہیں اور ظہور وحی کا موجب وہی ٹھہرے. اب یہ عجیب بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظہور وحی کا موجب قرار دیا ہے، حالانکہ وحی ایک محبت ہے جو آسمان سے اترتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس محبت اور موجب وحی کے بظاہر متصادم مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے اسے خوب کھول دیتے ہیں اور اس میں کوئی تضاد باقی نہیں رہتا. اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ فیضان وحی ان لطائف محمدیہ کے مطابق ہوا. اس میں بہت سے مسائل حل ہو گئے جو بہت مدتوں سے اہل علم و فکر کو الجھنوں میں مبتلا کیے رکھے رہے. یعنی انبیاء کی وحی میں فرق کیا ہے، کیوں ہوا ہے، ایک ہی چشمے سے پانی پیا انہوں نے، اس کی وحی مختلف، اس کی وحی مختلف، اس کے انداز کلام مختلف، اس کا انداز کلام مختلف.
تو کیا مختلف خداؤں نے ان کی پرورش فرمائی ہے یا ایک ہی خدا کے فیض یافتہ ہیں؟ پھر فرق کیوں ہے؟ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ فیضان وحی ان لطائف محمدیہ کے مطابق ہوا۔ اس میں دراصل وہی مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، ویسا ہی اس پر بوجھ ڈالتا ہے جیسے بوجھ کا وہ متحمل ہو سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعتوں کا عظیم تر ہو جانا اور تمام بنی نوع انسان کی وسعتوں سے آپ کا دائرہ پھیل کر بڑھ جانا، یہاں تک کہ ان تمام بنی نوع انسان کی صفات پر آپ کی وسعتیں محیط ہو جائیں، یہ اس بات کا تقاضا کرتی تھی بات، یہ موجب وحی ہے کہ آپ پر وہ وحی نازل ہو جو اپنی وسعتوں میں کل عالمی ضروریات پر محیط ہو جائے، تمام بشری ضروریات کو پورا کرنے والی اور ان کے تمام سوالات کا جواب رکھتی ہو۔ بس وحی کا صاحب وحی کے مطابق ہونا یہ معنی رکھتا ہے، اور اسی لیے ہر انبیاء کی وحی کا دائرہ مختلف ہے اور اس کے نور کی چمک میں بھی فرق ہے، حالانکہ نور اللہ ہی کا ہے جس سے وہ روشن ہوتے ہیں۔ اب تیلوں کو بھی دیکھ لیں، ایک تیل کو جلائیں اس کی روشنی اور طرح کی ہوتی ہے، ایک دوسرے تیل کو جلائیں اس کی روشنی اور طرح کی ہوتی ہے۔ وہ کیمیا جن کو روشن کیا جاتا ہے ان میں سے بعض کیمیا ہیں جن کی روشنی بہت ہی تیز سفید ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی ہو۔ کیلشیم کاربائڈ کے جو چراغ جلتے ہیں لاہور میں مونگ پھلیاں بیچنے والے یا اس قسم کے بھنے ہوئے دوسرے نٹس بیچتے ہیں، اس کے اوپر رکھا ہوتا ہے ان کا کئی دفعہ چراغ، وہ بالکل لگتا ہے کہ دن کی روشنی ہے۔ ربا میں جب بجلی نہیں آئی تھی تو میں نے بھی بنایا تھا۔ تو نور تو وہی ہے جو خدا نے ہر چیز کے اندر رکھا ہوا ہے، مگر ہر چیز کے چمک اٹھنے میں اس کی اپنی صلاحیتیں جلوہ گر ہوتی ہیں، اور آگ تو سب کو وہ اسی طرح جلاتی ہے اور روشن کرتی ہے، مگر مادے کے فرق سے اس کی تجلی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کے تیل کو بھی ایک روحانی تیل کے طور پر شرف بخشا اور ان کو بھی روشن کیا، لیکن جب محمد رسول اللہ کا تیل روشن ہوا ہے تو کل عالم روشن ہو گیا۔ اس لیے کسی اور کو سراج نہیں فرمایا بلکہ آپ ہی کو سراج قرار دیا۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں فیضان وحی ان لطائف محمدیہ کے مطابق ہوا اور انہی اعتدالات کے مناسب حال ظہور میں آیا جو کہ تینت محمدیہ میں موجود تھی۔ لفظ تھی لکھا ہوا ہے اور اعتدالات جمع کا ہے، ہو سکتا ہے یعنی یہی ہوا ہوگا کہ خاطب نے تھی کو تھی لکھ دیا ہو، یا جملے کی بناوٹ کی مجھے سمجھ نہ آئی ہو۔ فیضان وحی ان لطائف محمدیہ کے مطابق ہوا اور انہی اعتدالات کے مناسب حال ظہور میں آیا کہ جو تینت محمدیہ میں موجود تھی، غالباً تھی ہے اور کوئی اس کی وجہ میں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کاتب ہمارے ہاں تو بڑے بڑے کرشمے دکھاتے ہیں، دو نقطے چھوڑ دینا ان کے تو بائیں ہاتھ کا کام ہے، اس لیے اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر یک وحی نبی منزل علیہ کی فطرت کے موافق نازل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ منزل علیہ وہ پاک نبی جس پر وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے اسے منزل علیہ فرما رہے ہیں، جس پر وحی نازل ہوئی اس کی فطرت کے مطابق نازل ہوتی ہے، اور اس کے مطابق نازل ہونا خود ایک فصاحت و بلاغت کا کرشمہ ہے، کیونکہ فصاحت و بلاغت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو مقتضائے حال کے مطابق ہو۔
اگر کسی بچے سے خطاب ہو رہا ہو تو بچوں کی طرح بننا پڑتا ہے. بعض دفعہ بچوں کی زبان میں توتلا بھی ہونا پڑتا ہے. اور جو کم فہم لوگ ہیں بسا اوقات وہ سمجھتے ہیں یہ وقار کے خلاف بات ہے کہ یہ بچوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے. حالانکہ اگر یہ وقار کے خلاف ہے تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، کہ اللہ فرماتا ہے میں تو اپنے بندے کے گمان اور اس کی سوچ کی توفیق کے مطابق ڈھل جاتا ہوں، تبھی ہمارے اندر پیار کی باتیں چلتی ہیں. ورنہ تو ناممکن ہے کہ کوئی شخص میرے جیسا ہو سکے، مجھے ہی اس جیسا ہونا پڑتا ہے. ضمناً مجھے یاد آ گیا کہ ایک ہمارے جماعت احمدیہ کے مداح دانشور مجھے ملنے آئے. انہوں نے کہا باقی باتیں تو مجھے اتفاق ہے، لیکن یہ جو آپ نے یہ بچوں کی کلاس یا اردو کلاس شروع کر رکھی آپ کی شان کے خلاف ہے. آپ کو ویسی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں اور آپ کے منصب اور آپ کی شان کے خلاف ہے. اس نے بڑی ہمدردی میں اور نیکی میں ایک مشورہ دیا. میں نے کہا جو باتیں میں نے خدا سے سیکھی ہیں، خدا کے مزاج سے سیکھی ہیں، تمہاری نظر میں یا کسی کی نظر میں خلاف ہوں یا نہ، مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں. میں نے کہا گھر میں جو تم اپنے بچوں سے تتلی باتیں کرتے ہو تو اس وقت تمہاری شان اس راہ میں حائل کیوں نہیں ہوتی؟ جب ایک بادشاہ کیسا ہی صاحب منصب اور صاحب جلال ہو اپنے گھر میں اپنے چھوٹے سے بچے سے پیار سے باتیں کرتا ہے تو منہ بھی تتلے بنا لیتا ہے، اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور اس کی شان کے خلاف نہیں ہوتا. اگر یہ شان کے خلاف ہو تو خدا کا اپنے کسی بندے سے تعلق نہ ہو سکے. میں کہا میں تو مجبور ہوں، اور تمہیں یہ بھی نہیں شاید پتا کہ ہمارے محبت کے رشتے چل رہے ہیں. اگر میں نہ سکھاؤں تو بہت سے دیکھنے والے آئیں ہی نہ ان مجالس میں، اور تم لوگوں کو جو غیر ہو جماعت سے باہر محبت بھی رکھتے ہو تو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا مجھے یہ بھی احساس ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ نہیں فرمایا. مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ نے اردو کی تعلیم باقاعدہ کالج میں حاصل نہیں کی، نہ تعلیم دینے کی کوئی سند حاصل کی ہے. اس لیے کیوں نہیں ان لوگوں کے سپرد کر دیتے جو اس مضمون سے واقف ہیں اور اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں کہ صحیح زبان سکھا سکیں. یہ ایک الگ بحث ہے، اس کا میں ایک دفعہ پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ میں نے کوشش بہت کی تھی کہ ایسے لوگ آئیں اور جو میں سمجھانا جس رنگ میں سمجھانا چاہتا ہوں سمجھا دیں. اور تقریباً 1 سال ضائع کرنے کے بعد پھر مجبور ہوا تھا، مگر یہ ایک الگ بحث ہے. میں جو ان کو سمجھانا تھا جو اس مضمون سے تعلق رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات محبت کی وجہ سے تعلیم کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور اگر محبت نہ ہو تو وہ تعلیم کا رشتہ قائم ہی نہیں ہوتا. اس مضمون کو آپ لوگ نہیں سمجھتے. اگر میں خود اس مضمون کو نہ اٹھاتا تو وہ بچے جو ایک دوسرے سے مقابلے کر کر کے پہنچ رہے ہیں، یہاں تک کہ چھت پر جگہ باقی نہیں رہی، وہ کبھی بھی نہ آتے. اور یہ مضمون سب سے زیادہ اللہ سمجھتا ہے، اس لیے حضرت محمد رسول اللہ کی سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں پیدا کرتی ہے. کیونکہ معلم کا متعلم سے جب تک محبت کا رشتہ نہ ہو حقیقت میں صحیح تعلیم ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ ایک طرف کمزوریاں رہ گئی ہوں گی اور رہتی ہیں، میں جانتا ہوں اور مانتا بھی جاتا ہوں ساتھ ساتھ کہ مجھے اس کا یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، دیکھیں گے پھر بتائیں گے، اور کئی غلطیاں رہ جاتی ہوں گی، مگر اس کے مقابل پر فوائد اتنے ہیں کہ ان فوائد کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا. جہاں تک ان حرکتوں کا تعلق ہے آپ کے نزدیک یا کسی کے نزدیک وہ وقار کے خلاف ہوں، مگر میرے نزدیک تو اگر وقار کا مسئلہ لیا جائے تو اللہ کا ہر دنیا کی مخلوق سے تعلق ٹوٹ جائے اور اس کی زبان میں بات ہی نہ کرے. مگر اپنے گھر میں آپ کرتے ہیں، بادشاہ اپنے بچوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر وہ وقار کے خلاف ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فطرت کے تو مطابق ہے. اور جو شخص وقار کے خیال سے اپنی فطرت کو مسخ کرتا ہے وہ مصنوعی وجود ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم مرتبے کے باوجود فرماتے ہیں وما انا بمتکلف، جو کچھ بھی ہو میں متکلف نہیں ہوں، جو کچھ میں ہوں جیسا ہوں تمہارے سامنے ہوں۔ پھر ان حرکتوں سے کچھ میرے نقائص بھی تو سامنے آتے ہوں گے جس پہ میں خوش ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف خطبوں کے ذریعے تعارف ہو تو لوگ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ بیٹھے، خطبے میں قرآن کی باتیں، احادیث کی باتیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ایسے عظیم مضمون ہو رہے ہوتے ہیں کہ مجھے وہ کچھ کا کچھ بنا بیٹھے، میں چوغے اتار کے بھی ان کے سامنے اتر آتا ہوں، جیسے اپنے گھر میں کپڑے کوٹ اتار کے صرف سادہ لباس میں انسان اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو وہ اس طرح اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں جو محض انسانی اور بشری نظر ہے۔ تو ان سب امور کے فوائد ہیں، اور یہ واقعہ ہے بہرحال کہ کثرت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے کونے کونے سے محض اس لیے ان کلاسوں کو کہ وقت اپنے ٹیلی ویژن آن کر لیتے ہیں کہ خلیفہ وقت سے ایک احمدی کا ایسا محبت کا رشتہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہے وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ نہ بھی سمجھے تو بیٹھا رہتا ہے بسا اوقات۔ اس عورت کی بات نہیں بتائی تھی، وہ کہتی تھی کہ کسی نے پوچھا کہ تم تو بولی ہو یعنی کانوں سے بہری ہو، کچھ سمجھ نہیں آئی، بیٹھی کیا رہی، کیا کرتی رہی وہاں بیٹھ کے؟ تو نے کہا ڈٹھیا بڑا ہے، سنا تو کچھ نہیں اور دیکھا بڑا ہے۔ تو محبت کی باتوں میں وہ دلائل کام نہیں کرتی کہ یہ سند یافتہ ہے کہ نہیں ہے، اور جہاں تک سند یافتہ ہونے کا تعلق ہے یہی تو مضمون چل رہا ہے اس وقت کہ بسا اوقات ایک شخص سند یافتہ نہ بھی ہو، وہ براہ راست خدا کے سے سیر یافتہ ہو، وہ سیراب ہو رہا ہو بعض معنوں میں، تو اس کی تعلیم اور ایک سند یافتہ کی تعلیم میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ وہ دل کی گہرائی میں اتر کے تعلیم دیتا ہے، وہ فطرت کے قریب رہ کر دیتا ہے، کوئی تصنع نہیں، اور اس پہلو سے اردو زبان کا معیار اونچا ہو نہ ہو، تعلیم کی روح اس میں ضرور موجود رہتی ہے۔ اور یہ میں اس لیے جاری کیا ہے، بتا چکا ہوں کہ تاکہ سب دوسروں کے لیے نمونہ ہو، اور کثرت سے جو احمدی اس وقت زبانوں کی تعلیم کی ویڈیوز تیار کر رہے ہیں اپنی اپنی زبان کی، ان سے میں نے کہا ہے وہ دیکھا کریں کہ میں کس طرح کرتا ہوں، 100% اس کی نقل نہیں اتارنی، مگر عمومی انداز ویسا ہی ہو، تاکہ جب کوئی جرمن سیکھ رہا ہو تو اس کو اسی بے تکلف انداز سے جرمن سکھائی جائے جس طرح میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو سکھائی جائے۔ اسی طرح دوسری زبانیں ہیں، تو ان کے لیے ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر اس انداز کو اختیار کریں جو میں نے بتایا تھا کہ فطرت کا انداز ہے جس پر مائیں بچوں کو سکھاتی ہیں، اور مائیں بچوں کو جب سکھاتی ہیں تو اس سے پہلے ان کو کوئی علم نہیں ہوتا، کسی اسکول کی تربیت یافتہ نہیں ہوتی۔ دنیا جہان کی مائیں کسی زبان سے تعلق رکھتی ہوں، کسی قوم سے تعلق رکھتی ہوں، وحشی قبائل سے تعلق رکھتی ہوں، وہ بھی سکھا دیتی ہیں، بلکہ جانور مائیں بھی سکھاتی ہیں اپنے بچوں کو، کیونکہ اس کا فطری تعلیم سے تعلق ہے۔ تو میں نے جو زبانوں کا مضمون شروع کیا تھا اس نقطۂ نگاہ سے کیا تھا کہ خدا نے جو مضمون ماؤں کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے ہم اسے اپنا لیں، اور مائیں بھی پھر منہ بھی ٹیڑھے کرتی ہیں، ان کو ہنسانے کے لیے عجیب کی شکلیں بھی بناتی ہیں، تو اگر کوئی سمجھتا ہے وقار کے خلاف، مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں، میرا وقار ہے ہی کچھ نہیں، میرا وقار اگر ہے تو صرف سچا ہونے میں ہے، جس حد تک میں سچا رہ سکتا ہوں اسی حد تک میرا وقار ہے، اس سے آگے نہیں ہے، اور یہ مجبوریاں ہیں اور اس وجہ سے فوائد بھی ہو رہے ہیں، مگر میں کوئی دفاع نہیں کر رہا، اس مضمون سے میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو چنا اپنے نور کے لیے اور دوسری تعلیمات سے بے بہرا رکھا، اس لیے کہ وہ تمام تر تعلیمات خدا نے خود دینی تھی، اور یہ واقعہ جہاں تک میری نظر ہے کسی اور نبی کے ساتھ ظہور میں نہیں آیا، اس لیے امی لقب ہونا آپ کی منفرد صفت ہے، اور اس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس
چھوٹے سے فقرے میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا وجود مبارک جو شجر طیبہ کی اعلیٰ ترین مثال تھا، سب سے اونچی مثال تھا، وہ محض اللہ کے پانی سے سیراب یافتہ ہوا۔ کوئی دنیاوی علوم اس کی عقل کو چمکانے پہ اثر انداز نہیں ہوئے، تمام دنیاوی علوم سے بے بہرا رہا، یہاں تک لکھنا پڑھنا بھی نہیں آیا، اور خدا نے اسے سب دنیا کا معلم بنا دیا۔ بس تعلیم دینا بھی خدا ہی عطا کرتا ہے، اور تعلیم حاصل کرنا بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کی فطرت میں خدا نے تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہو۔ بس کلیتاً انحصار اللہ کے فضلوں پر ہی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اب دیکھیں انہی اعتدالات کے مناسب حال ظہور میں آیا، جو خدا نے رکھ دی تھی صفات ان کے عین مطابق وہی نازل ہوئی ہے، اور چونکہ صفات ایسی تھیں جو عالمی نوعیت کی تھیں اس لیے وہی عالمی ہو گئی، اور دوسرے انبیاء اس کے مستحق ہی نہیں تھے کہ ان پر ویسی ہی وحی کی جاتی جیسے محمد رسول اللہ پر فرمائی گئی۔ اب اس کی تفصیل میں بعض انبیاء کے مزاج کے فرق آپ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جلال اور غضب تھا، توریت میں بھی موسوی فطرت کے مطابق جلالی شریعت نازل ہوئی، اور حضرت موسیٰ کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ حضرت موسیٰ جس طرح کلام کیا کرتے تھے، جو خاص ان کی ادائیں ہیں جو دل نشین بھی ہیں اور جلال کا پہلو بھی رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ویسے ہی کلام فرماتا رہا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے مزاج میں حلم اور نرمی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں سو انجیل کی تعلیم بھی حلیم ہے، یعنی اور نرمی پر مشتمل ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بغایت درجہ وضع استقامت پر واقع تھا۔ وضع استقامت، صراط مستقیم جسے ہم کہتے ہیں، وہ لفظ استقامت ہی سے نکلا ہے، مستقیم لفظ۔ استقامت کے بہت سے معنی ہیں، یہاں ان معنوں میں استعمال فرمایا گیا ہے کہ وہ عین مرکز میں واقع ہو، نہ اس طرف اس کا جھکاؤ ہو نہ اس طرف جھکاؤ ہو، اور جو مرکز میں واقع ہو وہی قرار پکڑتی ہے، جو مرکز میں واقع ہو وہ چیز قرار نہیں پکڑتی۔ ایکویلیبریم کا اصول ہے جو مسیح موعود علیہ السلام یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو عین اس جگہ واقع نہ ہو جو اس کے اوپر اثر انداز طاقتوں کے درمیان کا محل ہے، وہ ہر وقت مائل بتبدل رہے گی۔ ایک پیالی کو بھی آپ اٹھا کے ذرا سا یوں کر کے کھڑا کر کے رکھیں، جب تک آپ سہارا دیے رکھیں گے وہ اس حالت پر رہے گی، مگر اس کا مزاج یہ ہوگا کہ میں ہر وقت میں واپس لوٹوں اس حالت پر لوٹ جاؤں جہاں مجھے قرار نصیب ہے۔ تو اگر ایک شخص کی فطرت بین ہی ان طاقتوں کے مرکز پر واقع ہو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقویم کے لیے کی خاطر پیدا فرمائی ہیں، تو اس کی کشش اس کو اسی مقام پر ٹھہرائے رکھے گی، اور اس سے استقامت پیدا ہوتی ہے۔ بس کسی ایک مقام پر قرار پکڑ جانا اور قائم رہنا یہ استقامت ہے، اور اگر اس کے ساتھ شعور پیدا ہو جائے تو اس استقامت کو بدلنے والی طاقتوں کے مقابل کی بھی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، کہ مقابلے کی طاقت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو استقامت دو قسم کی ہے، ایک طبعی حالت، یعنی جیسا کہ ایک چیز ایکویلیبریم کی حالت میں ہے، وہ ایسی جگہ پڑی ہوئی ہے کہ اس پر کوئی اور قوت اثر انداز نہیں ہے، وہیں ٹھہری رہے گی۔ دوسری ہے اسے ہلانے کی کوشش کی جائے، اس کی جگہ بدلنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ بے جان چیز ہے
تو طبی حالت کے طور پر جو وزن اسے عطا ہوا ہے صرف اسی حد تک وہ دفاع کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. مگر اگر جاندار ہے تو وہ اپنا دفاع جانتا ہے. ایک بچے کو بھی اگر اس کی مرضی کے خلاف اٹھانے کی کوشش کریں اور وہ اس کی حالت مستقیمہ ہے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے، تو آگے سے مارے گا، ہاتھ پاؤں جھٹکے گا، بعض دفعہ آپ زور کریں گے تو وہ ٹانگیں بھی مارے گا آپ کو. یہ اس کی کوشش ہے. لیکن اگر اس میں طاقت نہ ہو تو زبردستی اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت مستقیمہ فطرت کے اعتدال پر واقع تھی، اور ذاتی مزاج میں بھی، جبکہ دوسرے انبیاء کے مزاج میں بعض ایک طرف کے رجحان شامل تھے، آپ کے مزاج میں ہی اعتدال تھا. اس لیے خلق میں نرمی بھی تھی، خلق میں برمحل سختی بھی تھی، اور اس کا توازن ایسا تھا کہ اس سے آپ از خود ہٹ ہی نہیں سکتے تھے. اس پر مستزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کو متنبہ فرما دیا کہ لوگ تجھے ہٹانے کی کوشش کریں گے اور تو نے پوری قوت سے اس کا مقابلہ کرنا ہے. فرمایا اگر ایک ذرہ بھی تو اس راہ سے ہٹ گیا جس پر تو گامزن ہے اور اللہ کے فضل کے ساتھ گامزن ہے، تو پھر تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا. اب یہ عجیب بات ہے، بظاہر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ضرور سے زیادہ ہی سختی کر دی ہے. ہم سے تو بے شمار غلطیاں ہو جاتی ہیں. محمد رسول اللہ کے متعلق فرمایا ایک ذرہ بھی ایک قدم ایک طرف ہوا تو یہ نہیں فرمایا کہ اس کے مطابق سزا ہوگی، فرمایا تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا، اکھڑ جائے گا تو گیا. یہ دراصل مضمون حالت مستقیمہ سے تعلق رکھتا ہے. ایک چیز کو آپ ہٹانا شروع کریں ایک طرف، ایک مقام ایسا آئے گا کہ ایک ذرہ بھی ادھر ہوا تو وہ گر کے اپنے وجود کو ضائع کر دے گا. تو ایک لغزش چھوٹی سی شروع ہوتی ہے، اگر حالت مستقیمہ سے تعلق رکھتی ہو تو پھر اس حالت پر نہ صرف یہ کہ قرار نہیں رہ سکتا، بلکہ اس سے گر کر وہ پھر تنزل کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور گرتا چلا جاتا ہے. بس انبیاء کو جو خدا تعالیٰ حالت مستقیمہ عطا فرماتا ہے، جس تعلیم پر ان کا اعتدال ٹھہراتا ہے، اس سے ایک ذرہ بھی اگر وہ حرکت کر کے الگ ہوں تو ان کے گرنے اور تنزل کا دور شروع ہو جاتا ہے. یہ مراد ہے کہ تو نے ہر حالت میں اس مستقیمہ ہر مد مقابل کی کوششوں کو رد کرتے ہوئے، ہر دشمن کی تمام تر جد و جہد کو جو تیرے پیغام اور مسلک سے تجھے ہٹانے کی جائے گی، کلیتاً رد کرتے ہوئے اس حالت کو قائم رکھنا، چمٹے رہنا ہے، اس سے ذرا انحراف نہیں کرنا. اور اسی سے امت مستقیم ہوگی. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مستقیم نہ ہوتے اور استقامت کا یہ مرتبہ آپ کو حاصل نہ ہوتا کہ ہر دوسرے کی معاندانہ کوشش کے باوجود اپنی حالت مستقیمہ پر قائم رہتے، اس کی حفاظت کرنا جانتے، تو امت مستقیم کہلا ہی نہیں سکتی تھی. بس یہ صراط مستقیم محمد رسول اللہ کی فیض یافتہ ہے. آپ نے صراط مستقیم پر قدم رکھا ہے تو پھر ہمیں توفیق ملی ہے، ورنہ اس کی کوئی وجود ہی نہ ہمارے لیے ہوتا. تبھی اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم کہہ کر فرمایا کہ اس صراط کو کہیں اپنی کمائی نہ سمجھ بیٹھنا، تم یہ دعا مانگو کہ جن پر خدا نے انعام کیا تھا انہوں نے جو راہ بنائی ہے، یعنی ان کے قدموں کے نشان سے جو راہ تمہاری رہنمائی کر رہی ہے، ان کے پیچھے چلو گے تو مستقیمہ حالت میں رہو گے. جب ان کے قدموں سے انحراف کیا تمہاری حالت مستقیمہ ختم ہو جائے گی. اس مضمون کو حضرت مسیح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، اعتدالات کا نام، ان کے مناسب صفات کے مناسب ظہور کا نام صفت محمدیہ ہے، جسے آپ صفت مستقیمہ بھی قرار دیتے ہیں. فرماتے ہیں مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج بغایت درجہ وضع استقامت پر واقع تھا.
آپ کا مزاج ہی وہاں تھا جہاں الہی تعلیمات انسان کو لے جانا چاہتی تھیں، اور از خود فطرتاً وہاں تھے، یعنی اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اس کے مخالف چل کر آپ نے الہی تعلیمات سے اخلاق نہیں سیکھے، بلکہ آپ کی فطرت سے وہی اخلاق پھوٹ رہے تھے جو انسان کو سکھانا خدا کے مقصود تھا، اور اس لیے تھا کہ فطرت صافی چشمہ صافی سے پروردہ تھی، اس لیے آپ کو زور لگا کر سچ نہیں بولنا پڑا، اور اس سے بھی حالت مستقیمہ پر ایک روشنی پڑتی ہے۔ ایک شخص جس کو سچ سے تبھی تعلق نہ ہو جو جھوٹ بولنے کا مادہ رکھتا ہو، وہ جب سچ بولتا ہے تو زور لگا کر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور اگر مقابل کا تقاضا بڑھ جائے تو وہ زور کام نہیں آتا، اور انسان سچائی کے تقاضوں کو جھوٹ کی قربانگاہ پر نثار کر دیتا ہے۔ یہ خطرہ اس کو لاحق رہتا ہے، پس جسے خطرہ لاحق رہے اس کے متعلق یہ بھی تو احتمال ہے کہ کہیں وہ ٹھوکر کھا جائے گا۔ اس فطرت محمدیہ کو اندرونی کوئی بھی خطرہ نہیں تھا، کوئی بھی مزاج کا خطرہ نہیں تھا، اتنی مستحکم تھی ان صفات حسنہ پر کہ مزاج کا خطرہ نہیں تھا، جہاں مزاج کی طرف سے خطرہ نہیں تھا، بیرونی خطرے تھے۔ ان کے متعلق ایک تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ خوب ہوشیار بیدار نظر کے ساتھ دیکھو کہ کوئی تجھے اپنے مسلک سے ہٹا تو نہیں رہا، اور نہیں ہٹنا۔ اور پھر واللہ یعصمک من الناس، اس میں یہ مضمون بھی ہے، صرف بدنی حفاظت نہیں ہے۔ فرمایا فکر نہ کر، تو عزم سمیم لے کر اٹھ کھڑا ہو، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تجھے دشمنوں کی کوششوں سے بچاتا رہے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ بس یہ ہے وہ شریعت جو وضع حضرت کی وضع استقامت پر واقع ہونے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے مناسب حال وہی ہونی چاہیے تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ فصیح و بلیغ نہ رہتا، کیونکہ محل کا تقاضا اور ہوتا اور خدا کچھ اور اس سے اور معاملہ کرتا۔ یہ اس کے عدل کے بھی خلاف تھا، اور اس کی خدا تعالیٰ کی اپنی ذات میں ایک فصاحت و بلاغت کی جلا ہے جس سے دنیا کی فصاحت و بلاغت فیض پاتی ہے، اس کے خلاف ہوتا اگر وہی اس کے عین مطابق نہ ہوتی۔ پس مسیح علیہ السلام اس کے بعد فرماتے ہیں موقع کی ملحوظ بلکہ حکیمانہ طور پر رعایت محل اور موقع کی ملحوظ طبیعت مبارک تھی، سو قرآن شریف بھی اسی طرز موزون و معتدل پر نازل ہوا کہ جامع شدت و رحمت و حیبت و شفقت و نرمی و درشتی۔ سو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ چراغ وحی فرقان اس شجرہ مبارک سے روشن کیا گیا ہے۔ اب یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اس سے روشن ہوا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے، ہمیشہ یہ سمجھا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ وحی الہی از خود محمد رسول اللہ سے پھوٹی ہے۔ فرمایا اول تو وہ تیل فیض یافتہ ہے اس پانی کا جو عقل کل کا پانی تھا جس سے وہ سیراب ہوا۔ دوسرے یہ کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس تیل سے پھوٹی ہے، مطلب ہے کہ یہ تیل اس بات کا متقاضی تھا کہ عین اس کی شان کے مطابق وہی نازل ہو، گویا اس تیل سے وہ ظاہر ہوئی۔ یہ گویا کے معنی ہیں جس کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام توجہ دلاتے ہیں۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ چراغ وحی فرقان اس شجرہ مبارکہ سے روشن کیا گیا ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی تینت معتدلہ محمدیہ کے موافق نازل ہوا ہے۔ یہ مطلب ہے
اس تیل سے اس وحی کے پھوٹنے کا، اس نور کے پھوٹنے کا، جس میں نہ مزاج موسوی کی طرح درشتی ہے یا درشتی ہے، نہ مزاج عیسوی کے معنی نرمی، بلکہ درشتی یا درشتی کیا کہتے ہیں اس کو؟ درشتی کہاں تھا وہ لفظ؟ درشتی نظر سے غائب ہو گیا، چلو جی، بلکہ درشتی اور نرمی اور قہر اور لطف کا جامع ہے، اور مظہر کمال اعتدال اور جامع بین الجلال و جمال ہے۔ یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیل جو روشن ہوا ہے۔ آگے جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا تعلق اس آیت کے اس حصے سے ہے کہ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، یعنی یہ نور، یہ تیل تو ایسا شفاف تھا کہ از خود روشن ہو کر بھڑک اٹھنے پر تیار بیٹھا تھا۔ اگر آسمان سے شعلہ نور نہ بھی نازل ہوتا تو یہ تیار تھا، بس جب شعلہ نور نازل ہوا تو نور علی نور، یہ فطری صفات اس نور سے چمک اٹھیں، اور جس طرح لیزر فینومینان ہوتا ہے کہ ایک لہر کے مطابق دوسری لہر باہر سے آتی ہے تو کئی گنا زیادہ اس کے اندر جلا پیدا ہو جاتی ہے اور طاقت بڑھ جاتی ہے، اور اگر بین ہی اس کے مطابق نہ ہو تو مخالف جو یعنی امواج ہیں، ویوز، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر، یعنی مخالف امواج اور کسی معاملے کے موافق امواج ساری طاقت کو کم کر دیتی ہیں، بعض دفعہ کلیتاً ظاہری بھی کر دیتی ہیں۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص جس کو سچی خامیں بھی آتی ہیں، اگر اس کے نور فطرت پوری طرح روشن نہ ہو تو بعض دفعہ وہ خوابیں اس کو بچانے کے لیے اس کی ہلاکت کا موجب بھی بن جاتی ہیں۔ اس کے اندر نفسانیت کا اندھیرا ہوتا ہے، ان خوابوں کے ذریعے وہ بجائے اس کے کہ اور زیادہ عجز اختیار کرے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی نزول کے آغاز میں عجز کا مظاہرہ فرمایا، اور تمام تر زندگی کے سفر میں عاجز بندے بنے رہے۔ وہ اس نور کی وجہ سے تھے جو آپ کی ذات میں تھا، اور اس نور میں اعتدال تھا۔ یہاں اعتدال کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے مقابل پر اپنی حیثیت کو ایک لمحہ بھی نظر انداز نہیں فرمایا، اور اس کے مقابل پر اس کو دیکھ کر، اس کی عظمت کو دیکھ کر اپنا انتہائی بے بس اور خالی ہاتھ ہونا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی میں آپ کے ہر فعل پر اثر انداز ہوا ہے۔ کامل عجز، جس کے نتیجے میں خدا کے نور کو یہ موقع ملا کہ جہاں آپ نے اپنے آپ کو مٹایا وہاں اس نور نے جگہ لے لی، اور سارا سینہ اللہ کے نور کے لیے خالی کر دیا، اپنا نور اس میں باقی نہیں رکھا۔ یہ عجز کا نام، یہ بھی ایک نور بصیرت ہے، نور فطرت ہے، جو تقاضا کرتا ہے کہ وہ عجز دکھائے تو آسمان کا نور اس پر اترے اور اس کی کمی کو پورا کرے۔ اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کے اندر چونکہ نور نہیں ہوتا، اس لیے اگر نور نازل بھی ہو تو بسا اوقات نور اندھیرے پیدا کر کے چلا جاتا ہے اور ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ اب یہ بھی کوئی پوچھ سکتا ہے نور سے اندھیرے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم ایسی مثالیں دیتے ہیں جو بعض لوگوں کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، بعض لوگوں کی بیماریوں کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ تو نور تو دراصل حقائق کی اصل تصویر کو ظاہر کرتا ہے، بس وہ نازل ہونے والا نور جو ان لوگوں پر اترتا ہے، ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ اس طرح کا نور نہیں ہے جو محبت ہوا ہے انعام کے طور پر۔ یہاں نور سے مراد یہ ہے کہ ان کی حقیقت ظاہر کرنے والا نور ہے۔ قرآن کریم کی وحی نازل ہوتی ہے، بعضوں کے اوپر ابتلا لے آتی ہے، فزادہم اللہ مرضا، وہ مرض میں بڑھنے لگ جاتے ہیں، اور بعضوں کی پاک صفات کو
اس طرح اجاگر کرتی ہے کہ جو لوگوں کی نظر سے غائب تھیں ان کو بھی دکھائی دینے لگتی ہیں اور ان کو مزید روشنی عطا کر دیتی ہے۔ بس یہ نور علی نور کا جو منظر قرآن کریم نے کھینچا ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے مضمون کھولا ہے، کہ اللہ کی وحی کے بغیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی محتاجی کے بغیر ہی سارے عالم کی ہدایت کا سامان کرتے۔ یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس آخری مرتبہ کمال تک پہنچ چکا تھا، گویا وہ بھڑک اٹھنے کے لیے خود تیار ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میں ایک فرض محال کے طور پر بات کر رہا ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ پر وہی نازل نہ ہوتی، مگر نہ بھی نازل ہوتی تو دنیا کی جس موضوع میں بھی سیادت فرماتے، جس انسانی دلچسپی کے دائرے میں بھی آپ قیادت ہاتھ میں لیتے، وہ بالکل صاف اور پاک اور شفاف قیادت ہوتی۔ یہی مضمون ہے جو غیر شعوری طور پر کارلائل سمجھ گیا، یعنی قرآن کریم کی ان باتوں پر تو اس کی نظر نہیں تھی، مگر اس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نور کو اس طرح چمکتے دیکھا ہے کہ یہ راز وہ سمجھ گیا، یہ وہ شخص ہے کہ جہاں بھی جاتا وہاں بھی اسی طرح چمک اٹھتا ہے جس طرح مذہب میں چمکا ہے۔ بس ہیرو اینڈ ورشپ اس کی کتاب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اگر وہ جرنیل ہوتا تو جرنیلوں میں کوئی ایسا نہیں تھا دنیا میں جو اس کا مقابلہ کر سکتا۔ اگر وہ سیاستدان بن کر اٹھتا تو دنیا کے تمام سیاستدانوں کو مات کر دیتا۔ اگر وہ طبیب بن کر اٹھتا تو تمام دنیا کے طبیبوں کو اس کے سامنے زانو ادب طے کرنے پڑتے، وہ اس سے سیکھتے۔ ان الفاظ میں تو نہیں، مگر بالکل اسی مضمون کو کارلائل نے حضرت محمد رسول اللہ کے ضمن میں اٹھایا ہے اور کہا ہے یہ چونکہ مذہب کی دنیا میں نکلا ہے اس لیے تمام دوسرے انبیاء سے آگے بڑھ گیا اور ان کا سردار ہو گیا، کیونکہ اس کی فطرت میں سرداری تھی۔ یہ بغیر سردار بنے رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر آسمان سے شعلہ نور نہ بھی نازل ہوتا تو اپنے دنیا کے تمام تعلقات میں اس نے نور ہی رہنا تھا اور سیادت کے لیے کامل ہو چکا تھا۔ بس اب عرب، اگر یہ ایک امر محال ہے، پھر میں بتا رہا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل نہ ہوتی تو دنیاوی امور میں عرب کی جیسی سیادت آپ فرما سکتے تھے، اس کی دنیا کی سیادتوں میں کوئی دوسری مثال نہ ہوتی۔ مگر آپ نے تو اپنے آپ کو کلیتاً خدا کے تابع فرما دیا تھا، اپنی صلاحیتوں اس کے حضور پیش کر دیا تھا، اس لیے آپ پر وہ شعلہ نور اترا ہے جس نے آپ کو نور علی نور کر دیا ہے۔ اس کی دوسری توجیہ حضرت مسیح علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ دراصل کوئی بھی نور جو آسمان سے اترتا ہے جب تک اندرونی نور موجود نہ ہو اس نور سے کوئی تعلق قائم بھی نہیں کر سکتا اور فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے فرمایا روشنی ہے، اب دیواریں تو روشنی کو نہیں دیکھتی، وہ جانور جو اندھے ہوں یا انسان جو اندھے ہوں، لاکھ روشنی ہو وہ اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ارتعاش پایا جاتا ہے ساری کائنات میں جس کو ہم مکمل خاموشی کہتے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں، مگر اس ارتعاش کو سننے کے کان ہوں تو سنتے ہیں۔ اور اسی طرح چکھنے کے لیے اندرونی نور موجود ہو تو انسان چکھتا ہے، خوشبو کے لیے اندرونی نور موجود ہو تو سونگھتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی پتہ نہیں لگتا یہ خوشبو ہے کہ بدبو ہے۔ میں تو ہومیوپیتھک علاج کرتا ہوں، میرے سامنے تو بارہا ایسے آتے ہیں کہ جی وہ کھانے کا مزہ اٹھ گیا، کچھ نہیں، جو مرضی کھائیں لگتا مٹی کھا رہے ہیں، یا خوشبو ہی نہیں آتی تو اب کیا کریں، نہ بدبو نہ خوشبو۔ تو ایک چھوٹی سی خدا کی رحمانیت کی صفت کا جلوہ
اٹھتا ہے تو انسان کیسی بیکار چیز رہ جاتا ہے، مٹی کا مٹی رہ جاتا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اندرونی نور اس شان کے عطا ہوئے تھے کہ گویا از خود دیکھنے پر تیار بیٹھے تھے۔ ان پر جب آسمان سے نور اترا ہے تو نور علی نور، سبحان اللہ، کیسا نور اٹھا ہے، یہ ساری دنیا کو منور کر جاتا ہے۔ اور ہر صفت نور کے تعلق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر چمکے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم ایک پہلو سے آپ کو سراج منیرہ کہہ دیتا ہے۔ گویا کہ ہر وہ شخص جو نور پاتا ہے محمد رسول اللہ کے نور سے فیض یافتہ ہے، اور جو اس سراج سے نور یافتہ نہیں وہ اندھیرا ہے۔ اور دوسرے مقام پر جیسا کہ اس مقام پر ہے آپ کو نور قرار دے رہا ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ سراج منیرہ ہیں تو سراج اور نور میں تو فرق ہے۔ سراج تو اس چراغ کو کہتے ہیں جو خود روشن ہو، اور جب وہ کسی چیز پر پڑتا ہے جو روشن نہ ہو تو وہاں جو روشنی دکھائی دیتی ہے اس کو نور کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے سورج کو ضیاء قرار دیا اور چاند کو نور۔ ضیاء سراج سے تعلق رکھنے والی روشنی ہے جو اس کی ذات سے اٹھتی ہے، اور نور اس روشنی کا نام ہے جو کسی پر پڑتی ہے تو اس کے پرتو سے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پہلو سے سراج قرار دے دیا کہ دنیا میں ساری کائنات میں اب کوئی شخص روشن نہیں ہوگا جب تک اس سورج سے فیض یافتہ نہ ہو، اور وہ نور یافتہ ہوگا وہ سراج نہیں بن سکتا۔ اور دوسری طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور فرما دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے تعلق سے آپ نور ہیں اور بنی نوع انسان کے تعلق سے سراج ہیں۔ جو کچھ آپ کی ذات میں جلوہ گر ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اس وجہ سے آپ سراج بن کر اٹھے ہیں، مگر سراج ہیں بنی نوع انسان کے لیے۔ بس یہ دو تعلق کے رخ الگ الگ ہونے کی وجہ سے یہ نام بدل گیا۔ کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے سراج کا لفظ کہیں نہیں آتا، نور کا ذکر ہی چلتا ہے صرف، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا نور آپ کی ذات میں اس طرح چمکا ہے جیسے 14ویں کا چاند سورج سے چمک اٹھتا ہے، اور اس کا ہر گوشہ روشن ہو جاتا ہے۔ بس اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے ضیاء کا لفظ اور سراج کا لفظ استعمال کرنا غیر حقیقی بات ہے، جائز نہیں کہ آپ کو سراج کہا جائے، کیونکہ آپ سراج نہیں تھے، آپ قمر تھے، اور قمر کے لیے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نور بنایا ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن معنوں میں خدا کے حضور نور تھے، خدا تو نہیں تھے مگر اس کے نور کو منعکس کرنے والے تھے، انہی معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام محمد رسول اللہ تو نہیں مگر محمد رسول اللہ کے نور کو منعکس کرنے والے وجود تھے۔ اور اس دور میں اس کمال صفائی کے ساتھ کہ اپنے وجود کو مٹا کر کلیتاً محمد رسول اللہ کے نور کے منعکس ہو گئے، حضرت مسیح موعود کے سوا اور کوئی وجود نہیں ہے۔ بس جس نے بھی یہ نور پانا ہے، یعنی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آج محتاج ہو گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھ سے محمد کا نور دیکھے، حضرت مسیح موعود کے کان سے محمد رسول اللہ کے کلام سنے، حضرت مسیح موعود کے احساسات کے ساتھ محمد رسول اللہ کے احساسات سے فیض یافتہ ہو۔ یہ جو وسیلہ ہے، یہ وسیلہ دوری پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اتصال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ورنہ محمد رسول اللہ کو خدا نے وسیلہ کیوں کر دیا؟ کیوں براہ راست ہر ایک سے تعلق نہ جوڑ لیا؟ کیا محمد رسول اللہ کا وسیلہ ہونا بندے اور خدا کے درمیان ایک تیسرے کا دخل ہے؟ ہرگز نہیں۔ وسیلہ کہتے ہیں جو اگر نہ ہو تو اس نور سے تعلق ہی نہ جڑ سکے، اور اگر تعلق خام ہے تو تام ہو جائے، تھوڑا ہے تو بڑھ جائے۔
بس چاند کی ضرورت اس وقت درپیش ہوتی ہے جب براہ راست سورج دکھائی نہ دے رہا ہو، اور اس مماثلت کا یہاں اطلاق ہوتا ہے۔ یہ وہ دور آ گیا جب کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیشگوئیوں کے مطابق گویا زمین سے ایمان اٹھ کر ثریا پر چلا گیا، جب مکمل تاریکی چھا گئی۔ اس وقت کوئی چہرہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو دنیا کی اس سطح سے بلند ہو کر اپنے سورج کو دیکھے اور اس سے وہ نور پائے جو سب میں پھر تقسیم کر دے۔ یہ جو صفت ہے، اپنی ذات کو مٹا کر اور دنیا کے ماحول سے بلند تر ہو کر ایک انفرادیت اختیار کرتے ہوئے وہ سورج دیکھنے لگے جو دنیا کو دکھائی نہ دے، اور اس کی روشنی کو پھر کمال صفائی اور وفا کے ساتھ اس دنیا کو دے جو اندھی ہو چکی ہو نور کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کو اگر کوئی کہے کہ بیچ میں ڈالا جا رہا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر بیچ کی بات ہے تو پھر محمد رسول اللہ کو اپنے اور خدا کے درمیان سے نکال کے تو دیکھو، تم کیسے کیسے اندھیروں میں بھٹک جاؤ گے۔ بس یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید، بلکہ خالص توحید، بلکہ اعلیٰ درجے کی توحید کا مظہر مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کا تعلق نور سے ہے۔ لیکن اس کے متعلق اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ پھر آئندہ خطبات میں پیش کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر